اگر امجد ندیم کو گولی نہ لگتی، اگر وہ پیرالائز نہ ہوتا، ویل چیئر پہ نہ ہوتا، تو شاید آج پاکستان میں گلگت بلتستان میں جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے جس طرح ہم کام کر رہے ہیں مل کے، شاید میرے خیال میں یہ نہ ہوتا۔ آخان ہاسپٹل کے باہر بیٹھ کے میں نے فروٹ بھی بھیجے ہیں، شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میں دن کو ایک یوں میں اپنا علاج کرواتا تھا۔ میرا کچھ علاج وہاں پہ فری بھی تھا، کچھ مجھے پیسے بھرنے بھی پڑتے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ میری وائف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اس تک پہنچایا، منزل تک پہنچایا۔ آج بھی مجھے گھر کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں میں کبھی چلاس میں ہوتا، پیچھے گھر کے سارے معاملات وہ دیکھتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی پروگرام میں ٹکرا، اور ٹکرا میں آج ہمارے ساتھ خصوصی مہمان شریک ہیں امجد ندیم۔ امجد ندیم کا تعلق گلگت شہر سے ہے۔ بدقسمتی سے 2007 میں پشاور یونیورسٹی میں یہ اس وقت انجینئرنگ BSc انجینئرنگ فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے۔ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا جس میں ان کو گولی لگی، اور جس کے بعد پھر یہ پیرالائز ہو گئے جسم کا نچلا حصہ، اور یہ اس انجری کا شکار ہیں جسے اسپائنل کارڈ انجری کہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری امجد ندیم نے۔ امجد ندیم اس وقت قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ماسٹرز کر رہے ہیں، اس میں اسپیشل ایجوکیشن میں، وہاں سے ماسٹرز کر رہے ہیں۔ یہ امجد ندیم فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، اور یہ فاؤنڈیشن معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس فاؤنڈیشن نے بہت سارے جو ہے نا ایسے کام سر انجام دیے ہیں جو میڈیا کے ذریعے سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن جس طریقے سے امجد ندیم فاؤنڈیشن کے ذمہ داران نے گلگت بلتستان میں معذور افراد کے لیے کام کیا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ تقریباً امجد ندیم فوکل پرسن بھی رہے، حافظ الرحمان جو چیف منسٹر تھے گلگت بلتستان کے، اس کے بعد نگراں حکومت میں بھی یہ فوکل پرسن رہے۔ معذور افراد کے حوالے سے انہوں نے کام کیا۔ 750 افراد کو ان کی کوششوں کی وجہ سے معذور افراد کو ماہانہ وظیفہ ملتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس حکومت میں وہ وظیفہ ختم ہو گیا۔ لیکن پچھلی حکومت میں 750 افراد کو ماہانہ وظیفہ ملتا رہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 200 معذور افراد کو کاروبار کے لیے گرانٹ دلوا دی۔ یہ میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک معذور یا ایک اسپیشل پرسن جو بعض اوقات جو معاشرے کے اوپر تھوڑا سا جو نا وہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے بوجھ، پھر بھی جو ہے نا بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، فیل ہوتا ہے۔ یہ خود بھی بوجھ نہیں بنے بلکہ ہزاروں افراد کے مدد کا یہ ذریعہ بھی بنے۔ ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں، ہم ان کو میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، ہم ان کو ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی جانتے ہیں۔ آج ہم نے ان کو اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، ان سے سوالات کریں گے کہ ان کے ساتھ واقع کس طرح پیش آیا، انہوں نے ہمت کس طرح باندھی۔ یہ کراچی میں بڑے عرصہ رہے، 2017 میں یہ گلگت بلتستان واپس آئے، اور 2017 سے اب تک یہ گلگت بلتستان میں معذور افراد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی تمہید یہ لمبی باندھ رہا ہوں میں، وہ اس لیے کہ یہ ہمارے آج کے خصوصی مہمان ہیں، ان کا پراپر تعارف شاید میں نہ کرا سکوں۔ اور یہ جو گلگت بلتستان اسمبلی سے معذور افراد کے حوالے یا اسپیشل پرسنز کے لیے جو قانون سازی ہوئی، اس ڈرافٹ میں بھی ان کا بہت اہم کردار رہا۔ امجد، ویلکم۔ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو میری خوش نصیبی جن کو ہم میڈیا پہ دیکھتے تھے اور جن کو دیکھ کے ہم کچھ سیکھتے تھے، اور بڑا میری خواہش بھی تھی کہ کبھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی پروگرام کریں، آج اللہ نے وہ دن بھی لایا۔ آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، IMN کا کیمرے کے پیچھے جتنے ہمارے دوست ہیں ان سب کا شکریہ کہ آپ نے خصوصی طور پہ آج مجھے یہاں پہ مدعو کیا ہے۔ آپ کے سامنے بات کرنا بھی شاید ایک مشکل ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ندیم، آپ یہاں تشریف لائیں، یہ بتا دیں کہ یہ پشاور یونیورسٹی میں آپ BSc کے طالب علم تھے، فائنل ایئر تھا، اور پھر یہ انسیڈنٹ ہوا 2007 میں، کیا ہوا تھا یہ تھوڑا سا؟ سر بیسیکلی اس وقت آپ کو پتا ہوگا کہ یہ 2003 سے لے کے دہشت روز ہوتے تھے، خاص کر KP میں روز بم بلاسٹ ہوتے تھے، روز گولیاں لگتی تھی لوگوں کو، روز بس میں بھی ایک اس طرح کے دہشت گردی کے ایک واقعے میں لپیٹ میں آ گیا، کہیں کہ ایک حادثہ میرے ساتھ پیش آیا۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بدقسمتی سے ایسا ہوا، لیکن میں اس کو خوش قسمتی سمجھتا ہوں اپنی۔ اگر امجد ندیم کو گولی نہ لگتی، اگر وہ پیرالائز نہ ہوتا، ویل چیئر پہ نہ ہوتا، تو شاید آج پاکستان میں گلگت بلتستان میں جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے جس طرح ہم کام کر رہے ہیں مل کے، شاید میرے خیال میں یہ نہ ہوتا۔ میں اس زندگی کو، اگر میں ہمیشہ کہتا ہوں انٹرویوز میں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دوبارہ بھی پوچھے آپ نے کون سی زندگی لینی ہے،
پہلے والی 2007 سے یا اب والی، تو میں پھر بھی ویل چیئر کی جو زندگی ہے اس کو ہی اپنے لیے اللہ سے مانگوں گا، کیونکہ اسی ویل چیئر کی وجہ سے میری پہچان بنی، اسی ویل چیئر پہ آ کے میں نے لاکھوں لوگوں کی خدمت کی، اسی ویل چیئر کی وجہ سے آج لوگ میری ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ جب آپ کو گولی لگی اور آپ کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ کے باڈی کا جو نچلا حصہ ہے اب وہ پیرالائز ہو گیا، آپ چلنے پھرنے کے شروع کے وہ لمحے کتنے مشکل تھے؟ سر دیکھیں، میں تقریباً 2 سے 3 مہینے کومے کی صورت میں رہا ہوں، کیونکہ میری بہت ہی عجیب سی پورے 3 مہینے جو ہے وہ کومے کی عجیب سی انجری مجھے ہوئی تھی، مجھے چیسٹ میں یہاں پہ گولی لے کے اور کراس ہو کے اس شولڈر سے نکلی ہے، تو انٹرنل جتنے بھی پارٹس ہیں ان کو وہ گولی ٹچ کر کے گئی تھی۔ اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ آپ کو رائٹ پہ گولی لگی ہے، لیفٹ پہ نکلی اور اسپائنل کا جو بالکل اندر سے ڈیمیج کیا، پورا اندر کے جتنے آرگنز تھے اس کو ٹچ کرتے ہوئے گولی باہر نکلی تھی۔ تو 3 مہینے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں کبھی چل پھر نہیں پاؤں گا، اور ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے یہ 3 سے 4 مہینے اس کی زندگی ہو آئندہ کی، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ لنگس اور آپ کے جو دوسرے آرگنز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ میری یہاں سے نیچے کی باڈی پوری پیرالائز ہوئی تھی، مجھے محسوس پورا جسم نہیں ہو پا رہا تھا۔ بہرحال جب یہ ہوا، جب مجھے بتایا گیا، تو انیشل اگر میں سچ بتا دوں تو میں نے چاہا کہ زندگی کا یہاں پہ خاتمہ کرنا چاہیے۔ ہاں بالکل، کیونکہ بہت سارے لوگ سوسائڈ، اب میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس کو یہ اس طرح نیگیٹو سوچتے ہیں، میں نے بھی یہ سوچا کہ میں خودکشی کروں گا اور اس زندگی کو ختم کروں گا، کیونکہ اس وقت کوئی جسم کا حصہ میرے کنٹرول میں نہیں تھا، یہاں سے بالکل دماغ کام کر رہا تھا، میرے ہاتھ بھی اس وقت کام نہیں کر رہے تھے۔ میں نے سوچا اس لائف کو، کیونکہ وہ ٹیکنیکل زبان میں T1 اگر ہمارے کوئی اسپائنل کارڈ ڈاکٹر وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے T1 کی لیول ہے، بہت ہائی لیول ہوتی ہے، وہاں پہ مجھے چوٹ لگی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے سے مجھے اسی ہاسپٹل کے اندر ملوایا جو بالکل پچھلے 7 سالوں سے یہاں سے نیچے اس کا دھڑ کام نہیں کر رہا تھا، صرف اس کا سر بھی وہ ہلا نہیں سکتا تھا۔ میں نے ان سے یہ بات شیئر کیا، زندگی گزارا، بڑا نماز پڑھا تھا، بڑی خدمت کر رہا تھا لوگوں کی۔ میں نے ان سے کہا یار کسی کو کہو میرے لیے کچھ لا دے، میں خود کو مارنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یار آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے دیکھیں میں پچھلے 7 سال سے اس حالت میں ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی کام لینا تھا اس لیے آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی۔ بہرحال اس بندے نے مجھے موٹیویٹ کیا، وہ رحمت کا فرشتہ بن گیا، بالکل وہ موٹیویٹر تھا میرے لیے، انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا، نہیں آپ نے اس طرح نہیں سوچنا ہے۔ بہرحال اچھا اس کی ایک یہ بات مجھے اچھی لگی، اس نے کہا مجھے جب سر کھجانا پڑتا ہے نا تو میں کسی کو کہتا ہوں میرا سر پہ ہاتھ رکھو، آپ کا ہاتھ تو کم از کم اوپر اٹھ رہا ہے، آپ کے سر تک پہنچ رہا ہے، کچھ تو حرکت تو ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر میری لائف چینج ہو گئی۔ اس کے بعد جب میں 2007 کے بعد 3-4 مہینے میں ادھر، آپ کی ٹریٹمنٹ کراچی میں ہو رہی تھی، پشاور میں ہو رہی تھی؟ پشاور میں انیشل ٹریٹمنٹ بالکل، وہاں ایک پیرافلیجک سینٹر ہے جو اس طرح کے جو پیشنٹ ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے جن کو اسپائنل کارڈ انجری ہوتی ہے۔ میں گلگت آیا ہوں، یہاں 3-4 مہینے کے بعد مجھے بہت شدید تکلیف ہونے لگی میری کمر میں۔ اچھا پشاور سے آپ پھر گلگت؟ بالکل گلگت آیا ہوں، تو 2007 کے آخر میں کراچی شفٹ ہوا، انیشل آغا خان ہاسپٹل میں اپنے علاج کے لیے۔ تو جب آغا خان ہاسپٹل گیا ہوں تو وہاں پہ بھی لوگوں نے مجھے موٹیویٹ کیا۔ پہلے تو مجھے، کیونکہ یہاں گلگت بلتستان میں چونکہ سائیکولوجسٹ یا سائیکٹرسٹ کا بڑا ایک آپ کو پتہ ہے ادھر ہوتے نہیں تھے، تو انہوں نے مجھے مینٹلی طور پہ اسٹرانگ بنانا شروع کیا۔ سر ایک دوسری کہانی میں بتاؤں کہ میں جب آغا خان میں علاج کر رہا تھا تو میرے پاس کچھ اس طرح کا نہیں تھا، نہ پیسے تھے، آپ کی ضرورت ہے نا پیسے، ظاہر بات ہے، میرے چھوٹے بہن بھائی تھے، گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ میرے جو والد صاحب کی بہت پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی 97 میں، جب میں 8th کلاس میں پڑھتا تھا۔ میرے والد صاحب تو پھر ساری آپ کی پرورش والدہ نے کی ہے؟ والدہ نے کی ہے، پلس جو میں نے جو پرورش جن کی ہے، چھوٹے بھائیوں کی 5-4 مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی بھی پرورش میرے سر پہ تھی۔ تب بھی جب میں پشاور میں تھا اس وقت میں میس میں ایز اے میس مینیجر کام کرتا تھا، اسی پیسے سے میں پڑھتا تھا۔ آپ مطلب اپنی جاب بھی کر رہے تھے، پھر ساتھ اپنی پڑھائی بھی میں کر رہا تھا۔ وہ پرائیویٹ جاب تھی، ایک میس میں بیٹھ کے جو کھانے وانے جو اسکول کے یونیورسٹی کے بچے جا کے کھاتے ہیں وہاں میں کام بھی کرتا تھا، ایز اے میس مینیجر میں کام کر رہا ہوں۔ کراچی گیا ہوں تو میں یہ واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہو یا کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی یہاں پہ ختم ہے، جو میں بھی سوچتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر راستے کھولے۔ جب میں نے محنت کی، آغا خان ہاسپٹل کے باہر بیٹھ کے میں نے فروٹ بھی بھیجے ہیں، شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں دن کو ایک یوں میں اپنا علاج کرواتا تھا۔ میرا کچھ علاج وہاں پہ فری بھی تھا، کچھ مجھے پیسے بھرنے بھی پڑتے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک نظام ہے جس کے تحت ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو میں فروٹ بھی بیچتا تھا، ساتھ اپنا کاروبار، پھر بھائیوں کو پڑھاتا بھی تھا۔
تو یہ سلسلہ وہاں پہ اس طرح کا تھا. تو وہاں سے آپ ادھر گلگت خرچہ بھیجتے سر تھے؟ خرچہ نہیں بھیجتا تھا، بھائی میں اپنے ساتھ لے کے گیا تھا. اچھا، کراچی میں ساتھ لے کے گیا تھا کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے اس وقت. اب وہ بھائی کیا کام کرتا ہے؟ سر ہاں میں فخر سے یہ کہتا ہوں میرے 2 بھائی سول انجینئر ہیں. ایک سول انجینئر، ایک ایم ایس کیا ہوا ہے سول انجینئرنگ میں، ایک نے BS کیا ہوا ہے، ایک نے NID سے پڑھا ہے، ایک نے سر سعید سے پڑھا ہے. آپ نے محنت کی اس کا پھل مل گیا ہے. اور ایک بھائی کو IBA سے میں نے MBA کروایا ہے. آپ خود بھی انجینئرنگ کرنا چاہتے تھے لیکن اب بھائی نہیں، ہاں بالکل وہ سلسلہ پھر رکا. وہاں بھائی اب الحمدللہ تینوں بھائی ملٹی نیشنلز میں کام کرتے ہیں کراچی میں، بڑے اچھی جگہوں پہ وہ پوسٹڈ ہیں. جی سر زبردست. تو آپ خان جو ہاسپٹل ہے جن کو آپ کا علاج ہوتا تھا، شام کو آپ فروٹ بیچتا تھا باہر بالکل گیٹ کے سامنے، کیونکہ وہاں جتنے جانتے ہیں گلگت کے بہت سارے لوگ مجھے ادھر دیکھتے تھے، وہ میرے پاس اسپیشلی آتے تھے کچھ لینے کے لیے کہ یہ لڑکا گلگت سے آیا ہے. اس وقت چھوٹا بھی ہوا کرتا تھا تو ظاہری بات ہے کچھ کمانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا. مجھ سے مانگا نہیں جاتا ہے کسی سے، آج تک میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا ہے. تو میں نے کہا میں محنت کروں گا، اور اسی محنت سے پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ 3 دسمبر آپ کو پتہ ہے کہ عالمی یوم معذور افراد منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. تو آغا خان ہاسپٹل کی طرف سے مجھے سلیکٹ کیا گیا ایک پروگرام کے لیے، یہ جو ARY TV چینل تھا. تو میں وہاں بولنے 2007 کی بات ہے، 2008 کی بات ہے، کوئی 1-1.5 سال کی بات ہے. جب میں وہاں گیا ہوں تو یہ صبح سویرے پاکستان کے نام سے کوئی پروگرام ہوتا تھا. تو وہاں میرا جب انٹرویو ہوا تو امین ہاشوانی کچھ میرے محسن دنیا میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. امین ہاشوانی صاحب نے مجھے ٹی وی پہ دیکھا. امین ہاشوانی گروپ آف صدر الدین ہاشوانی کے صاحبزادے، بھتیجا ہے اکبر ہاشوانی صاحب کے جو بیٹے ہیں. یہ پورا ایک گروپ ہے ہاشوانی گروپ آف کمپنیز. تو انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے کال کی لائیو پروگرام میں. سوری میں کر رہا ہوں، ہاشوانی صاحب جو ہاشوانی گروپ آف کمپنیز کے مالک ہے وہ بھی ویل چیئر پہ. یس بالکل. تو مجھے کال آئی ان کی طرف سے، کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ جاب کرنا چاہتے، کیونکہ وہ انٹرویو جو لے رہا تھا اینکر پرسن، انہوں نے کہا یہ بچہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے آغا خان ہاسپٹل کے باہر گیٹ پہ فروٹ بھیج رہا ہے، اور اس کے پاس اس نے انجینئرنگ کی ہے اور ڈگری کمپلیٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ امجد آپ میرے پاس آئے. ہنزا کا ایک ہمارا دوست تھا، وہ صبح میرے پاس آئے، مجھے ساتھ لے کے گئے امین ہاشوانی صاحب. اچھا وہ ان کا پیغام لے کے آئے؟ ہاں نہیں مجھے کال کی تھی، لیکن مجھے کیونکہ میں کراچی میں، ہاں مجھے پتہ نہیں تھا، ہاں مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ ہوتے. مجھے بلایا اپنے پاس، کہا کہ امجد میرے ساتھ آپ جاب کریں. تو میں نے ایز اے ان کے پرسنل جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں PA کے طور پہ ان کے ساتھ کام کیا. انہوں نے مجھے کلفٹن میں اپنا کوئی فلیٹ تھا وہ مجھے دیا، بڑے کیونکہ میرے محسن ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی 4 میگا واٹ کی پوری ایک پاور ہاؤس تھی میرے حوالے کر دیا کہ امجد آپ نے اس کو چلانا ہے. اس کی ایک بات سر، کیونکہ کچھ دن پہلے میرے ایک انٹرنیشنل چینل پہ بھی انٹرویو ہوا. تھوڑا کلیئر کرتے ہیں، یہ 4 میگا واٹ کا جو پاور ہاؤس سمجھ لیں یا تھرمل یونٹ ہے، وہ کیا کمرشل بیس کا تھا؟ نہیں سر دیکھیں، ہاشوانی گروپ آف کمپنیز کے بہت بڑے پروجیکٹ کے لیے تھا، کارخانے، ہاں اس کو رن کرنے کے لیے ہم نے کہ اسی سے اس وقت بجلی نہیں لی تھی کراچی الیکٹرک، تو ان کا اپنا جنریشن تھا تو میں اس کو دیکھ رہا تھا. ہاشوانی صاحب نے مجھے یہ کہا کہ اس وقت میری انیشیل جو سیلری تھی وہ 35,000 تھی جب انہوں نے مجھے جاب پر. 2008 میں آپ کی سیلری 35,000 روپے میں پر منتھ لے رہا تھا. تو انہوں نے اس وقت کی 35,000 بہت بڑی سیلری، اور سر میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھی وہ بہت. انہوں نے کہا کہ یار یہ فلیٹ مفت کا 35,000 آپ کی سیلری. مجھے سر TADA وہ ٹریولنگ کا وہ دیتے تھے، گاڑی ان کے پاس تھی. یعنی ان کی ایک بات تھی سر، وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ امجد ندیم میں آپ کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھ رہا ہوں، بڑے لوگوں کی بڑی نظر ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ 30-35,000 تو ہم ڈونیٹ بھی آپ کو کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا نام پیدا کریں، گھر سے باہر نکلیں. اور 4.5 میگا واٹ کوئی چھوٹا سر کروڑوں روپے لگتے ہیں اس پہ، ایک بندے پہ جو ویل چیئر یوزر اس پہ ٹرسٹ کر کے اس کے حوالے کرنا 4.5 میگا واٹ کا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. اس وقت 4.5 میگا واٹ اگر GB میں بنائے تو وہ 1.5 ارب کا بنتا ہے. وہ میرے حوالے تھا سائٹ ایریا میں. تو بہرحال امین ہاشوانی صاحب کا بڑا کردار. گلگت میں ایک اور محسن ہمارے تھے محمد امین ضیاء صاحب، نظیم ضیاء صاحب ہمارے بڑے. بالکل سر، ان کا بھی یہاں تذکرہ میں اس لیے کروں گا کیونکہ میں گاؤں اوپر نوپورا، آپ کو پتہ ہے میں وہاں رہتا تھا. جب میں گلگت آیا ہوں کچھ عرصے میں گلگت آیا تھا. آپ گلگت کب آئے کراچی چھوڑ کے؟ سر میں 2017 میں آیا تھا، لیکن اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے بھی جب میں کراچی سے آیا تھا نا تو میں نپورہ میں تھا. اچھا یہ جو آپ پشاور سے گلگت شفٹ ہوئے اس کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد میں جب گلگت آیا تو امین صاحب کیا کہتے ہیں نظیم ضیاء صاحب نے اپنا گھر مجھے دیا تھا. مجھے کوئی انہوں نے رینٹ نہیں لیا اپنے گھر میں، انہوں نے اولڈ پروگرام میں بالکل کچھ میرے محسن تو یہ سلسلہ آنے جانے میں تکلیف نہ ہو. رائٹ یس سر. پھر یہ کراچی والی بات کریں. پھر جب کراچی ہم گئے تو بس یہ سلسلہ وہاں پہ
کیونکہ یہاں ذکر کرنا اس لیے لازمی ہے کہ لوگ دیکھیں کہ کیسے بندہ اوپر آ جاتا ہے اور کس طرح مشکلات کا اگر مقابلہ کرے تو لوگ ان کی مدد کے لیے آتے ہیں. بہرحال ہاشو گروپ میں نے پھر 10 سال سروس کی ہے سر, 2007 کے آخر سے لے کے 2017 تک. اچھا, وہ کراچی میں جب تک رہے ان کے ساتھ ہی رہے؟ ان کے ساتھ ہی رہا. پھر اس کے بعد اس کراچی پھر واپس گلگت آنے کا خیال کیوں ہے؟ سر دیکھیں 2 چیزیں ہیں, میں کچھ چیزیں اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. کراچی میں جب تھا 2011 کے بعد میں نے بزنس بھی شروع کیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, میں جاب بھی کرتا تھا پلس اپنا بزنس کرتا تھا, جس کے بعد پھر میں نے کراچی میں اپنا گھر لیا. بھائیوں کو وہاں پہ پڑھایا, آسان نہیں تھا, کوئی یونیورسٹیز میں اتنی مہنگی یونیورسٹی ایک ساتھ وہ پڑھتے تھے سارے. گلگت میں نے زمین خرید کے یہاں پہ اپنا گھر بنایا, وہ کراچی کی تھی. میں بالکل تو صرف کہنے کا یہی میرا مقصد تھا کہ لوگ اس کو سمجھے کہ آپ بندہ کیسے مثبت اگر قدم رکھیں تو آگے. بہرحال 2017 کے بعد 10 سال ہوئے میں کبھی گلگت نہیں آئے تھے, ایک دن بھی میں 7 کے بعد 10 سال 2007 سے 2017 گلگت نہیں آیا؟ کبھی نہیں آیا, کبھی نہیں آیا, وہیں پہ رہا. سوری, آپ کے بھائی میری بھائی والدہ, میری وائف, میری بچی سب ہم ادھر ساتھ رہے. شادی کب کی؟ 2011 یہ بتائیں نا ابھی تو. میں اس کا آخر میں ذکر اس لیے کروں گا کہ 17 میں پھر ہم گلگت شفٹ ہوئے. یہاں آئے میں کوئی رہنے نہیں آیا تھا گلگت, میں نہیں سوچا تھا کہ گلگت آ کے یہاں پہ میں یہاں پہ رہنا شروع کروں. یہاں تو حفیظ الرحمان صاحب کی مجھے کال آئی, وہ میرے فیس بک فرینڈ تھے, میں کبھی ان سے ملا نہیں تھا, تو مجھے کال آئی اور مجھے کہا کہ ملنا چاہتے ہیں ہم آپ لوگوں سے. میں صبح وہاں پہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا یار آپ جو کراچی میں کام کر رہے ہو میں گلگت میں کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ مجھے تھوڑا سا اسسٹ کریں گے اس حوالے سے تو کچھ نالج میرے پاس بھی ہے, ہم اس چیز کو آگے لے کے جائیں گے ساتھ میں. پھر میں نے گھر میں مشورہ کیا وائف سے, کیونکہ میری کراچی کی زندگی بہت اچھی تھی. میں جب کراچی چھوڑ کے آیا ہوں میں 3-3.5 لاکھ روپے پر منتھ کماتا تھا کراچی میں. ہاں, میری اس طرح کی ارننگ تھی وہاں پہ. تو میں وائف سے جب مشورہ کیا میں نے کہا زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے, کیوں نہ یہاں پہ لوگوں کی تھوڑی خدمت کرے. میری وائف نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کریں اس کام کو. پھر تب سے بس اسی کام پہ لگے. پھر 5 سال ہو گئے کبھی کراچی نہیں. شادی 2011 میں کیا؟ 2011 میں کی شادی آپ کی گلگت میں کراچی میں؟ سر دیکھیں میری کزن جو ہے نا, میری وائف جو میری کزن بھی ہے, میری پھپھی اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی رحلت ہو گئی 2 سال پہلے. انہوں نے زبردستی شادی کروائی تھی. ان کو یہ خوف تھا کہ یہ بچے جو میرے بہن بھائی یہ چھوٹے ہیں, یہ ان کی زندگی خراب ہو جائے گی گھر میں, کیونکہ کوئی خاتون اس طرح کی نہیں تھی, والدہ بھی ایجڈ تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ میری بیٹی یعنی ان کی میری وائف جو ہے وہ ان کی بیٹی میری کزن یہ اس گھر کو سنبھال سکتی ہے. بہرحال آپ کو پتہ ہے اس لائف میں کوئی آپ کو ایکسیپٹ کرنے کے, اس نے بھی آپ کو بڑا سپورٹ کیا شادی. میں یہی کہہ رہا ہوں سر, دیکھیں اگر وہ نہ ہوتی نا تو کچھ نہ ہوتا. میری وائف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اس تک پہنچایا, منزل تک پہنچایا. آج بھی مجھے گھر کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں میں کبھی چلاس میں ہوتا, پیچھے گھر کے سارے معاملات وہ دیکھتی. ایون میرے بھائیوں کو سپورٹ کرنا. آج کل ہوتا یہ ہے کہ جب بھائی شادی کرتے ہیں, بھابھی آتی ہے تو جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو گھر سے بھگانے کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے یا ان کو نظر انداز کیا. لیکن میری وائف نے میرے بھائیوں کو اپنی ماں کی طرح ان کو سنبھال کے ان کو پڑھا کے اب تک کر رہی ہے. یس, ٹھیک ہو گیا. ابھی سر یہ جو گلگت میں آپ نے جو کوئی کام کیے وہ تھوڑا سا بتا دیں کہ 2017 سے لے کے 2022 تک کا جو سفر ہے, پچھلے جو 10 سال کا ہے وہ کراچی کا ہے, اور اب یہ جو 5 سال کا جو سفر ہے اس میں یہاں پہ آپ کے اچیومنٹس کیا رہے ہیں؟ دیکھیں سر, سب سے پہلے تو جب میں گلگت آیا ہوں نا تو یہاں کوئی قانون سازی گلگت بلتستان میں کوئی اس طرح کی قانون نہیں تھے, قوانین نہیں تھے پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے. بالکل ایک 1981 کا وہ ایکٹ چل رہا تھا لیکن وہ بھی یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا. سب سے پہلے حافظ الرحمان صاحب سے میں نے کہا سر ہم اس کے لیے قانون سازی کرتے ہیں, جب تک ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہوگا. آج بھی میں نے آپ کو پتہ ہے میں کورٹ میں تھا, میں اس کا بھی بعد میں تفصیل میں بتاؤں گا. معذور افراد کا جو ہاسٹل قبضہ کیا ہوا ہے, تو سر 2 سال پہلے میں چیف کورٹ گیا تھا. چیف کورٹ نے آرڈر کیا کہ آپ اس کو خالی کر کے 2 مہینے کے اندر چیف سیکرٹری صاحب کو کہا آپ خالی کرا کے ہمیں رپورٹ کرے, لیکن بدقسمتی سے 2 سال سے اب تک وہ قابض ہے. پچھلے 7 سال سے وہ بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ. پھر میں دوبارہ امپلیمنٹیشن لے کے گیا ہوں اور کنٹیمپٹ آف کورٹ لے کے گیا ہوں اس وقت. آج ہماری پیشی تھی, پھر نوٹسز جاری ہوئے ان کو. تو کوئی قانون نہیں تھا, یعنی ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں تھی, ہیلتھ کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں تھی, ان کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں تھی, ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں تھی. تو ہم نے بیٹھ کے وہ قانون سازی کروائی کیا کہتے ہیں UN کے مطابق, چارٹر کے مطابق, پاکستانی قوانین کے مطابق. سب سے پہلے تو ہم نے یہ کام کروایا. پھر یہ تاریخ میں پہلی تب ہوا کہ ایک منتخب جو حکومت تھی انہوں نے 4.5 کروڑ روپے ان کی فلاح و بہبود کے لیے رکھے 2019 کے بجٹ میں. یہ پچھلی حکومت نے 4.5 کروڑ روپے رکھے, 4 کروڑ 60 لاکھ روپے. اس میں ان کو ٹیکنیکل سکلز ہم نے سکھانے تھے 700 کے قریب, جس طرح پہلے بتایا اس طرح, اور کیا کہتے ہیں
جو بزنس انٹرپرینورشپ کے لیے اس طرح کی چیزیں ہم نے اس گورنمنٹ میں کی. اس کے بعد کرونا آیا. کرونا میں مجھے اللہ نے یہ حیثیت دی یا یہ ہمت دی کہ میں نے 12,000 کے قریب جو فیملیز تھے ان کے گھر چاہے وہ گانچی میں رہتے تھے چاہے وہ چترال کے قریب رہتے تھے. جو 2020 کا کرونا تھا اس میں 12,000 فیملیز کو میں نے اکوموڈیٹ کیا ہے. راشن ان کے گھر اپنی گاڑی میں لوڈ کر کے آپ سب میڈیا پہ جتنے دوست وہ سارے تھے. تو اس میں پھر آرمی کا ایک بڑا رول تھا. آرمی کے ساتھ مل کے میں نے وہ کام کیا. پھر گلگت بلتستان میں جنرل احسان محمود صاحب تھے, ان کا تو بڑا احسان ہے. بالکل انہوں نے ہمیشہ سے ہمیں اکوموڈیٹ کیا. پھر گلگت بلتستان میں کوئی اسپیشل پرسنس کے کھیلوں کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. ہم نے وہ کیا. سپورٹس ایکٹیویٹیز یہاں پہ شروع ہو گئی. ایکسیپٹنس نہیں تھی معاشرے کے اندر, ہم نے وہ کام شروع. ایکسیسیبلٹیز کے بہت سارے مسائل تھے. آپ جتنے بھی آفیسز آج دیکھ رہے ہیں ریمز بنے ہیں, آپ کو بینک تک ایکسیس ملتا ہے, ATM تک ایکسیس. یہ ساری چیزیں اس دوران ہوئی ہیں. اس سے پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, والی وارث کوئی نہیں سر. ایک ہاں یہی تھا, یہ تھا. ایک تو آپ کی وائس اتنی پاورفل نہیں تھی. پرسن ود ڈسیبلٹیز کی ایک ظاہری بات, کوئی بیچ میں آتے تھے بات کرتے تھے لیکن اتنی اسٹرانگ آواز بالکل اس میں وہ خاص کر دلدار علی قمر صاحب کو کرتے تھے. بالکل دلدار قمر صاحب تھے, ارشاد کاظمی صاحب تھے, ہمارے حسن بلتی صاحب ہوتے ہیں اس کردوں میں, رفیع اللہ علیہ, بہت سارے ہمارے دوست تھے. کوئی زیادہ لیکن وہ افیکٹو نہیں تھا. کیونکہ سر میں سمجھتا ہوں کیونکہ ایک حفیظ جو ہمارے حفیظ الرحمان صاحب, اس کا ایک ویژن بھی تھا, اپنا بھی تھا, اور اوپر سے جو FCNA کمانڈر تھا, ہمارا فورس کمانڈر, ان کا بھی ایک بڑا سپورٹ تھا. تو اس وجہ سے پھر ہم سب متحد بھی ہوئے. ہم نے ایک الائنس آف اسپیشل پرسنس کے نام سے ایک تنظیم بنائی, وہ ملے گلگت میں. آپ نے دیکھا ہوگا اس سردی میں ہم دھرنوں میں بیٹھتے تھے اس وقت, آپ کو یاد ہوگا اسمبلی کا ہم نے گھیراؤ کیا تھا. اس کے بعد یہ ایکٹ پاس ہوا تھا. لیکن اس گورنمنٹ کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں اچھائی, وہ برا نہیں مانتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے ہمارے خلاف آپ یہ کیوں کر رہے ہو, بلکہ وہ اپریشیٹ کر رہے تھے اور وہ ساتھ دیتے. معاملات کو آگے لانے میں ان کا ایک بڑا رول ہوتا ہے. موجودہ حکومت کا کوئی ایشو ہے کیا سر؟ کوئی ان سے ملاقات, کوئی ان کے ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں سر. ملاقاتیں پرسنل, یہ سارے لوگ بڑے اچھے ہیں. میں اگر میری کچھ دن پہلے بھی, کیونکہ ہمارے دوست ہیں یہ ملتے رہتے ہیں, لیکن گورنمنٹ لیول پہ ہونی چاہیے, لیکن نہیں ہے بدقسمتی سے اس طرح کی کوئی پالیسیز پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے جس طرح پریویس گورنمنٹ میں تھی. اور ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے. دیکھیں ہم بھی اس دھرتی کے بیٹے ہیں, ہم بھی ان جیسے, ہم ان سے الگ نہیں ہیں. اور ہر بندے کا کوئی نہ کوئی فرد گھر میں, کزنس میں, رشتہ داروں. یہ جو 2017 سے 2022 تک کا GB کا سفر ہے, اس دوران اس 5 سال میں کبھی مایوسی ہوئی یار بس؟ نہیں سر, جہاں پہ آپ مایوس ہو گئے؟ نہیں, مایوس کبھی نہیں ہوا ہوں میں. میرے سے اگر کوئی کام نہیں بھی نکلتا ہے نا سر, میں کیونکہ میرے جو قریبی دوست تھے عبدالرحمان بخاری صاحب, آپ کے صحافی برادری کے ہیں, ان کو پتہ ہے. بخاری صاحب تو آج کل زد میں ہے, وہ آپ بھی تنگ کرتے ہیں. ہاں, ان کا بڑا پن ہے سر, وہ مائنڈ نہیں کرتے ہیں, وہ مائنڈ نہیں کرتے. اور پرسن ود ڈسیبلٹیز سے ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے, وہ ہیں ہمارے سلیم ایڈوکیٹ صاحب, آپ جانتے ہوں گے محترم سلیم, ان کا بھی ایک بڑا رول ہے. شبیر ایڈوکیٹ صاحب کا بھی ایک بڑا رول ہے ان حوالے سے. تو مایوس کبھی نہیں ہوتا ہوں, لیکن اگر کام نہیں بھی نکلتا ہے, کوئی مشکل بھی پیش آتی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں اللہ کی طرف سے کوئی اچھائی ہوگی. میرا عموماً یہ ہوتا ہے. یا پھر کوئی ایسے اچیومنٹ جس پہ آپ نے کہا یار یہ بس زبردست ہو گیا؟ میری ایک خواہش یہ ہے سر کہ کیونکہ جو ایک بنوایا تھا اس پہ میں بڑا خوش ہوں اب تک. میں کہتا ہوں میں نے یہ نسلوں کے لیے کام کیا, میں مطمئن ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں نسل, اور جن کو میں نے ٹیکنیکل ہنر سکھائے, اور کچھ چھوٹے دکاندار ہیں جو پرسن ود ڈسیبلٹی سے جو معذور تھے, وہ اپنا کاروبار چلائیں, جن کو میں نے 50,000 دیے تھے, آج انہوں نے اپنا کاروبار تھوڑا سا گرانٹ کی بات کر. جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. جو 750 افراد کو وظیفہ ملتا تھا, یہ بند کیوں ہوا؟ سر دیکھیں, اس میں یہ سمجھتا ہوں کچھ کمزوری ہماری سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی بھی تھی. یہ دوسرا پروجیکٹ بھی جب حفیظ صاحب کا آخری وہ تھا سال تھا, اس میں بھی انہوں نے کوئی 5 کروڑ روپے رکھے تھے, لیکن اس کا PC1 بننا اور اس کو آپ کو پتہ یوٹیلائز کیسے کرنے, یہ ان کا کام ہوتا ہے. چیف منسٹر کو سمجھانا, چیف منسٹر کو بتانا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو بدقسمتی سے وہ بھی سر, وہ پچھلا سارا وہ ان کا بنا ہوا تھا نا, اسی کو تو کنٹینیو کرنا تھا. بس یہ میں سمجھتا ہوں سر ان کی خرابی آ گئی. سر دیکھیں ایک اور میں ایک بڑی اچیومنٹ میں آپ کو, وظیفہ کتنا ملتا تھا سر؟ ان کو 2500 روپے پر منتھ ہم گھر پہ پہنچاتے تھے. وہ پیسے کی صورت میں نہیں تھا. کتنے سال تک ملتا رہا؟ 2 سال تک ملتا رہا. اس میں ایک چیز یہ تھی نا سر, یہ ٹوٹلی کوئی کرپشن کا وہ نہیں تھا اس میں نے یہ کیا تھا کہ کیونکہ میں اس کا PC1 بنا رہا تھا کراس چیک کے ذریعے, نیشنل بینک کے تھرو ان کے پاس کراس چیک جاتی تھی بندے کے پاس, وہ کوئی پیسہ کیش میں کسی نے نہیں دیا. آپ کے پاس کوئی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ پورے GB میں معذور یا اسپیشل پرسن ود ڈسیبلٹیز, بلکہ ہز ہائنس نے بڑا ان کو ایک ڈفرینٹ لیبلس جو نام دیا ہے, وہ بڑا خوبصورت نام ہے. اگر ہم اس کو یوز کریں, ڈفرینٹ لیبلس کہتے تھے, یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ اپنا کام مختلف انداز میں کرے. ہاں, اس کو
ڈفرینٹ لیول، وہ لفظ اگر ہم یوز کریں نا تو ویسے تو گلگت بلتستان میں سر ایک دوسری بات، میں جب آیا تھا تو یہ 3500 کے قریب رجسٹرڈ ڈسیبل ڈفرینٹ لیول پورے جی بی کے اندر تھے، مگر ہم نے کوشش کی، تشہیر کیا، لوگوں کو جا کے موٹیویٹ کیا، لوگوں کو جا کے بتایا، پھر جب یہ ہم نے وظیفے رکھے تو اس وقت بہت سارے رجسٹریشن شروع ہو گئی، تقریباً اب 20,000 کے قریب رجسٹرڈ ڈسیبل افراد جن کو ڈاکٹروں نے سرٹیفائڈ کیا ہوا ہے وہ 20,000 کے قریب ہے، لیکن مختلف سرویز کے تحت 1 لاکھ کے قریب اسپیشل افراد ہیں جی، کیونکہ WHO کا جو کم سے کم فگر ہے وہ 10% کسی آبادی کا اسپیشل افراد پہ مشتمل ہوتا ہے، اگر وہ بھی ہم کریں تو یہ 70,000 کے اوپر ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے اس کا، تو یہ لیکن سر اس میں یہ ہے نا کہ 7 آپ کے 10 ڈسٹرکٹ ہے، 10 ڈسٹرکٹس میں سے 7 ڈسٹرکٹس کے پاس آپ کا یہ سرٹیفکیٹ بتانے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، گلگت اسکردو اور چلاس کے علاوہ وہ کہیں نہیں بنتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں فنزا سے ایک بندہ ویل چیئر پہ آ کے گلگت میں اپنا سرٹیفکیٹ بنا کے نہیں جاتا ہے، نہ گیزر سے نہیں ہے، نگر میں نہیں ہے، گیزر میں نہیں ہے، اسٹور میں نہیں ہے، بندے کہاں جائیں گے، خرمان وہ کہاں جائیں گے، جو گلگت اور جو یہاں کے اپنے آپ کو جنہوں نے رجسٹر کروایا وہ کام ہو رہا ہے کہ یہ بھی ہو سر، اس میں 2 چیزیں ہیں، جو ہم نے ایک بنوایا تھا نا اس کے رول آف بزنس کا ایشو ہے، یہ جو جس قانون کے تحت اب سرٹیفکیٹ بنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں نیشنل لیول کے یا وفاقی قانون کے مطابق یہ بنتے ہیں، اس کے مطابق DHO لیول کے ہاسپٹل کا ہونا لازمی ہے، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں اب ترمیم کر کے اس کو تھوڑا اس میں جو ہے نا وہ گنجائش کرنے پہ آئے نا سر کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ اچھا، اس میں ایک اور سوال ہے کہ GB کے 10 اضلاع میں سب سے زیادہ ڈسیبلز کس ضلع میں آپ کوئی اس کا ہے سر؟ دیامر میں بہت زیادہ ہے، دیامر میں، اور خاص کر دریال کا جو پسماندہ ایریا ہے وہاں پہ زیادہ ہے۔ ایک اور چیز سر اچیومنٹ کے بارے میں، دریال میں زیادہ ہیں، شاید آپ نے وجہ کیا ہو سکتی ہے ویسے؟ سر دیکھیں اس میں 2-3 وجوہات ہیں، نہیں 2-3 وجوہات ہیں، ایک تو آپ کے جو نیورولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں برتھ کے ٹائم پہ یا آپ ڈیورنگ کے دوران یا اس کی کیئر نہیں ہوتی ہے، یا جینیٹک ڈیسیزز ہوتے ہیں، بعض دفعہ جینیٹک میں بھی اگر فرض کرے کسی کا بچہ معذور ہے یا کسی معذور سے کسی کزن کے آپس میں کزن میریج ہو، ان کی شادیاں ہوں، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، پھر حادثات کے طور پہ بھی زیادہ لوگ معذور ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کی ہیں۔ پولیو تو مکمل تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور جو سب سے بڑی ہماری 5 ارب روپے کا سر پروجیکٹ ہم لے کے آئے ہیں الحمدللہ، اس وقت کے جو ابرار صاحب تھے ان کو ہم نے ایک اپلیکیشن دی تھی پلاننگ میں بھی، ہماری ایک بہن بھی ہوتی ہے وہاں پہ ہنزہ کی، انہوں نے بھی بڑا ہمارا ساتھ دیا، نظیمان فرمان صاحبہ، ان کے ذریعے ہم نے ریکویسٹ کی کہ گلگت بلتستان میں کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہو جس کے تحت یہ اسپیشل پرسن بجائے یہاں سے کراچی جائیں، اسلام آباد جائیں، یہیں بیٹھ کے ان کے ساتھ، تو وہاں سے سر ہم نے 2019 میں ایک اپلیکیشن ریہیبلیٹیشن سینٹر اسلام آباد میں ایک ہے، بالکل اس ٹائپ کا آپ چاہتے ہیں یہاں پہ بھی ہو، تو اس پہ سر اس وقت کام شروع ہوا، اب جا کے الحمدللہ اس کا PC1 نیچے سے بھی اپروڈ ہوا ہے، ہم نے بنا کے دیا ہے، وہ 5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، گلگت میں بن رہا ہے، اسکردو میں بن رہا ہے اور چلاس میں بن رہا ہے، یہ 3 جگہوں پہ یہ بن رہا ہے، یہ بھی ہماری کوششوں سے ہوا ہے۔ زبردست، یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پروگرام آلموسٹ اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے اختتام؟ سر میں خاص کر ان والدین کو یہ پیغام دوں گا جن کے بچے اسپیشل ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اسپیشل ہیں تو ان کو گھروں تک محدود رکھا جائے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح میں مکرم کی یہاں پہ مثال دوں گا، میرا بیٹے کی طرح، میرے بھائی کی طرح ہیں، دیکھیں اس بچے میں ٹھیک ہے وہ چل پھر نہیں پاتا ہے، لیکن اس کا مائنڈ اتنا مضبوط ہے کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے پوری دنیا پہ کمانڈ چلا سکتا ہے، چلاتا ہے، پورا ایک سیاسی نظام چلا رہا ہے وہ اس لیے کہ آپ نے اس بچے کے اوپر ٹرسٹ کیا اور اس کو آپ نے اس کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھا، اور میرے خیال میں دوسرے بچوں سے زیادہ اس پہ توجہ دی۔ آج مکرم میں اس دن بھی میں کہہ رہا تھا کہ وہ ہماری GB کا پہچان، ایک وقت آئے گا کہ لوگ گلگت بلتستان کو مکرم کی وجہ سے پہچانیں گے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو یہ نہ سمجھے کہ یہ اسپیشل ہیں، ان کو اپرچونیٹیز دیں، ان پہ ٹرسٹ کریں، ان کو مواقع دے دیں۔ دیکھیں میں بھی ویل چیئر پہ ہوں الحمدللہ، میرے 5 بھائی ہیں مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں پہچانتا ہے، لیکن شاید میرے گاؤں کے لوگوں کو بھی بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے ہوں، تو لیکن آپ کو پوری دنیا جانتی ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اپرچونیٹیز ملنی چاہیے، اور گلگت بلتستان سے محبت کریں، اپنے وطن سے محبت کریں، پاکستان سے محبت کریں۔ آپ کا بہت شکریہ سر، امجد آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ پروگرام ٹاکرا سے اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔